एसटीओ पैरा फोर्स नूर मोहम्मद ने लुडन शहर का अचानक दौरा करते हुए इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। दौरान ऑपरेशन सरकारी अहकामात और शहरी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद अफराद को सख्त वार्निंग जारी करते हुए फौरी तौर पर तजावुज़ात खत्म करने की हदायत की गई। एसडीओ नूर मोहम्मद ने मुख्तलिफ बाजारों और अहम शाहराहों के मुआयना किया और कहा कि तजावुज़ात न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनती है बल्कि शहरी हसन को तासीर करती। उन्होंने दुकानदारों और शहरियों पर जोर दिया कि वह कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं ताकि शहर को साफ, खूबसूरत और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि कानून की पासदारी ही शहर की खूबसूरती की जमानत है और तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ बिलइम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहावलपुर से खबर है, सैयद नईम शाह से सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर, एडवोकेट हाई कोर्ट बहावलपुर सरदार नजीब उल्लाह खान, सदर अंजुमन ताजरान अहमदपुर बहावलपुर, अख्तर लंगा की रीजनल प्रेस क्लब बहावलपुर, आमद अन की आमद पर रीजनल प्रेस क्लब बहावलपुर के सदर अरशद भट्टी राजपूत, जनरल सेक्रेटरी इरफान खान, सीनियर नायब सदर महर मोहम्मद बिलाल, सरपरस्त आला राना रियाज हुसैन अतीरा, चेयरमैन इलेक्शन कमेटी डॉक्टर मोहम्मद अकरम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी इश्तियाक अहमद, ऑफिस सेक्रेटरी चौधरी आबिद रशीद समेत सीनियर अहदेदारों मेंबरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। रीजनल प्रेस क्लब बहावलपुर में सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर एडवोकेट हाई कोर्ट की सालगिरह का केक काटा गया और इनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की गई। रीजनल प्रेस क्लब बहावलपुर के सहाफियों से खिताब करते हुए सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सरदार नजीब उल्लाह खान ने कहा कि रीजनल प्रेस क्लब बहावलपुर मेरा घर है। मुझे हमेशा यहाँ से ठंडी हवा आई है। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस होती है। रीजनल प्रेस क्लब बहावलपुर के सदर अरशद भट्टी राजपूत, सीनियर नायब सदर महर मोहम्मद बिलाल, जनरल सेक्रेटरी इरफान खान ने प्रेस आमद पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अजलास में नए आने वाले मेंबरान को फूलों के हार पहनाकर वेलकम किया गया। बहावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सीनियर कानूनदान नजीर अहमद आकू का एडवोकेट के कत्ल को पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में ट्रेस कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश में मकतूल का अपना बेटा ही कत्ल में मुलव्वस पाया गया। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। चंद रोज कबल मॉडल टाउन बहावल नगर में नजीर अहमद खान एडवोकेट को घर में अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इब्तदाई तफ्तीश और तहकीकात में हैरानकुन तौर इंकशाफ हुआ। मकतूल के बेटे ने घरेलू तनाजात और चपकलश के बुनियाद पर कत्ल करने का एतराफ कर लिया है। मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अवाम ने पुलिस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया, पुलिस कारकर्दगी को सराहा है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद रशीद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में मार्काए हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी की सालगिरह मिली जोश जज्बे से मनाई गई। जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम जिला कौंसल हाल में एक पुरस्कार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास, जिले अफसरान, अमन कमेटी मेंबरान, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मुकादब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा सरमाया और मुल्क की दफा की मजबूत जमानत है। उन्होंने कहा कि भारत की जानब से 6 और 7 मई के दरमियानी शब किए गए बुज़दिलाना हमले का पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में भरपूर और दंदान शिकन जवाब दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दारिग नहीं किया जाएगा। तकरीब में शुरका ने मार्काए हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले शेखुपुरा की तारीख की जबरदस्त डीसी शाहिद इमरान मार्थ बतौर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा अपनी गैर मामूली सलाहियतों, मुतहरिक क़यादत और मेरिट पर मबनी फैसलों के बायस नुमाया मुकाम रखते हैं। तमगा इम्तियाज जैसे आला एजाज का हसूल इनके पेशा वराना काबिलियत, दयानतदारी और अवामी खिदमत से वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। बतौर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा उन्होंने अपनी मुतहरिका क़यादत, मेरिट पर मबनी फैसलों और अवामी मसाइल के फौरी हल किया,
ذریعے خود کو ایک فعال اور باصلاحیت افسر ثابت کیا۔ ان کی قیادت میں ضلع بھر میں ترقیاتی منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کیا گیا، سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر ہوئی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ شاہد عمران مارچ کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ صرف دفتری امور تک محدود نہیں رہتے بلکہ فیلڈ میں جا کر براہ راست معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر اور مختلف عوامی مقامات کے اچانک دوروں کا ذریعے انہوں نے احتساب اور شفافیت کی ایک بہترین مثال قائم کی۔ ان کی انتھک محنت، غیر جائیداد فیصلوں اور عوامی خدمت کے جذبے نے انہیں شیخو پورہ کی تحریک کی بہترین ڈپٹی کمشنر میں شامل کر دیا ہے۔ لاہور سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اجلاس 166 اور 167 کے فیصلوں، تحفظات اور نظر ثانی نوٹیفکیشن کے حوالے سے اہم پیش رفت قائد محترم شیخ محسن الیاس، ممبر گورننگ باڈی ورکرز ویلفیئر فنڈ وفاق پنجاب نے گورننگ باڈی ورکرز ویلفیئر فنڈ اسلام آباد کے اہم اجلاس میں شرکت کی۔ قائد محترم عمرہ کی ادائیگی کے دوران تھے جب اجلاس نمبر 166 میں کارکنان کے بچوں کی تعلیم کے لیے حاصل کردہ نمبروں کی شرح فیصد، انٹرمیڈیٹ کے لیے 60% اور گریجویشن کے لیے 80% کی اطلاق سے متعلق فیصلہ کیا گیا، جس پر ملک بھر کے مزدوروں کی جانب سے شدید تحفظات اور تفتیش کا اظہار کیا گیا۔ مزدوروں کا موقف تھا کہ یہ فیصلہ محنت کش طبقے کے بچوں کی تعلیم کے حصول میں مشکلات پیدا کرے گا۔ اجلاس نمبر 167 کے حوالے سے قائد محترم کا تفصیلی ویڈیو پیغام بھی سوشل میڈیا پر جاری کیا جا چکا ہے۔ بعد ازاں مورخہ 6 مئی 2026 کو قائد محترم شیخ محسن الیاس، ممبر گورننگ باڈی ورکرز ویلفیئر فنڈ وفاق پنجاب نے وفاقی وزیر اعظم برائے اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چودھری صالح حسین، وفاقی سیکرٹری ندیم اسلم چودھری اور سیکرٹری اسلام آباد جناب ذوالفقار احمد سے اہم ملاقات کی، جن میں پیر محمد کاکڑ اور زاہد بھٹو شامل تھے۔ ملاقات کے دوران قائد محترم اور دیگر نمائندگان نے کارکنان کے موقف کے بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا، جس پر متعلقہ حکام نے معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس کو جامع جائزہ کے لیے کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس پورے معاملے پر نظر ثانی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، جبکہ وفاق کی جانب سے تمام صوبائی سیکرٹریز کو بھی ضروری ہدایات جاری کر دی گئی۔ مزید ازاں گورننگ باڈی ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تمام مزدور نمائندگان، انتظامیہ اور حکومت کے صاحب فریقی باہمی مشاورات سے ایسی تجاویز مرتب کی جائیں گی جو ادارے اور مزدوروں دونوں کو مفاد میں ہوں اور انہیں گورننگ باڈی میں پیش کیا جائے گا۔ تمام مزدوروں کا تحفظ ہی سب کا مشترکہ عزم ہے۔ ساہیوال میں مرحومہ خاتون کے نام پر 7 سال بعد بھی وراثتی انتقال درج ہونے کا انکشاف۔ اہل خانہ نے متعلقہ پٹواری اور پرائیویٹ منشی پر ملی بھگت کا الزام عائد کر دیا۔ اعلیٰ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ تحصیل ساہیوال کے علاقہ ویلی مجوکا میں محکمہ ریونیو کی مبینہ غفلت یا ضابطگی سامنے آ گئی، جہاں مرحومہ مسمات غلام فاطمہ زوجہ محمد یار، جو مورخہ 2026 اپریل 2018 کو وفات پا چکی تھی، کے نام پر 4 مرلہ وراثتی جائیداد منتقل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق مرحومہ تقریباً 7 سال قبل انتقال کر چکی تھی، اس کے باوجود ان کے نام انتقال درج ہونا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ورثاء نے الزام عائد کیا کہ متعلقہ پٹواری اور اس کے پرائیویٹ منشی زعیم عباس کی مبینہ ملی بھگت سے یہ انتقال درج کیا گیا۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ معاملہ کا فوری نوٹس لے کر ریکارڈ درست کیا جائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت قانونی محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام متاب محمد ہے۔ ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، جو کہ ہم وراثتی جائیداد مشترکہ وراثتی جائیداد 1 کنال 19 مرلہ موضع مجوکا ساکن حویلی مجوکا تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا کے حصہ دار ہیں، جن میں نمبر 1 بھائی عطا محمد، نمبر 2 متاب محمد، نمبر 3 ممتاز احمد، نمبر 4 ظفر احمد اور 2 بہنیں۔ اس رقبے کا وراثتی انتقال ہمارے 3 نمبر مشترکہ حصے دار بھائی ممتاز احمد نے محکمہ ریونیو کے 2 ملازمین کی ملی بھگت سے اندراج کرایا، جس میں ہماری والدہ محترمہ غلام فاطمہ زوجہ محمد یار، جو کہ 26 اپریل 2018 سے وفات پا چکی ہیں، ان کے نام 4 مرلے وراثتی جائیداد ٹرانسفر کی گئی، جو کہ بے بنیاد اور غلط ہے۔
اس انتقال کو معطل کیا جائے۔ یہ انتقال 13 جون 2025 کو اندراج کیا گیا، جو کہ کتابچہ نمبر ورک نمبر 1/3 ہے۔ لہذا میری بالا حکام سے گزارش ہے کہ اس غلط اندراج کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے، اور جو اس میں ملوث ہیں، خاص طور اس میں پرائیویٹ منشی زیغم عباس، ساکن آکی اور ایک نامعلوم پٹواری، یہ پیش ہیں، جو اس قسم کے کام بہت بھاری رقم لے کر کرتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ بروکر شامل ہیں جنہوں نے یہ اس کو دے کر، رشوت دے کر یہ غلط انتقال اندراج کروا کے حاصل کیا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس انتقال کو معطل کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے، اور میری بالا حکام سے گزارش ہے کہ اس میں جو آتے ہیں، منشی سے لے کر جو اوپر لائن میں آتے ہیں، ان کے خلاف محکمانہ سخت قانونی کارروائی کی عمل میں لائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ہم ہے بنیان المرصوص فتح کو 1 سال مکمل، قوم کو افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ ضلعی انتظامیہ ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی کا انعقاد۔ ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہو کر گردوارہ جنم استھان اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ اور ڈی پی او ارسلان زاہد نے کی۔ ریلی میں سکھ برادری، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان، وکلاء، تاجر برادری، ضلعی افسران اور اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ننکانہ صاحب کی فضا پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کسی بھی ملک کی داخلی و خارجی تعلقات اس کی قومی طاقت، عسکری صلاحیت اور قومی یکجہتی کا عکاس ہوتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور ذمہ دارانہ سفارتکاری کو فروغ دیا۔ حالیہ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم اور مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت، قومی جذبے سے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ معرکۂ حق میں افواج پاکستان نے جرأت، حکمت عملی اور دفاعی تیاری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ افواج پاکستان نے ہر محاذ پر ذمہ داری، تحمل اور قومی مفاد کو مقدم رکھا۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ افواج پاکستان کے جوان ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ افواج پاکستان ملک و قوم کے محفوظ مستقبل کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ خان آصف خان کی قیادت میں پیپلز پارٹی شیخو پورہ کے وفد کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات۔ میاں عمران صابر ڈوگر نے حلقہ پی پی 144 کے مسائل گورنر پنجاب کے سامنے پیش کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی پیپلز پارٹی ضلع شیخو پورہ کے صدر خان آصف خان اور جنرل سیکرٹری میاں عمران صابر ڈوگر کی قیادت میں ایک اور اہم وفد نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی۔ وفد میں انفارمیشن سیکرٹری میاں ارمغان خالد، تحصیل صدر شیخو پورہ رائے کیسر عباس کھرل اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع شیخو پورہ افسر ایوب خان بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران ضلع شیخو پورہ کے عوامی مسائل، ترقیاتی منصوبوں، بنیادی سہولیات اور علاقائی ضرورت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے عوام کو درپیش مشکلات اور ترقیاتی کاموں میں حل مسائل سے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی پی پی 144 کی ٹکٹ ہولڈر، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ میاں عمران صابر ڈوگر نے اپنے حلقے کے اہم مسائل پیش کرتے ہوئے خصوصی توجہ اور فوری اقدامات کی درخواست کی، جبکہ رائے کیسر عباس کھرل نے تحصیل شیخو پورہ کی سیاسی و عوامی ملاقات اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی میں ٹی ایچ کیو ہسپتال کی کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر بلاول نذیر اپنی ایمانداری، محنت اور مریض دوست رویے کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول ہو چکے ہیں۔ وہ روزانہ درجنوں مریضوں کا مکمل چیک اپ کر کے جدید طبی سہولیات کے ذریعے بہترین علاج فراہم کر رہے ہیں۔ مریضوں کے مطابق ڈاکٹر بلاول نذیر ہر مریض کی توجہ سے سنتے ہیں، مکمل رہنمائی دیتے ہیں اور نہایت خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ خواتین مریضوں نے بھی ان کی شفقت، برادری پر خوش اخلاقی کو سراہا۔ وہاڑی جیسے پسماندہ علاقہ میں ڈاکٹر بلاول نذیر کی خدمات کو عوام نے امید کی کرن قرار دیا ہے۔ وہ علاج کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صحت مند طرز زندگی، ورزش اور متوازن خوراک اپنانے کے